بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عقیدے کا شعر ہے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب بھی کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پائے شکر ہے، جس نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یا کا کریم کی نالین پاک کا تصدق جو آج اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا پہلا دن، اور یہ پہلی نشست جو کہ ہر سال متعین ہے، مقرر ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھ ناچیز کو اس عظیم الشان عرس مبارک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں ہم سب کا پڑھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ عرس مبارک حضرت کلو بابا سرکار مرد کلندر مرد درویش حضرت کلو بابا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کا پہلا دن، اور یہ پہلی نشست، اور فخر السادات حضور قبلہ پیر سید انور شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک میں، اور مونس خلق خدمت خلق جن کا استعارہ بنا، جن کی پہچان بنا، جن کی سعادت بنا، جنہوں نے انسانی خدمت کو اپنا استعارہ بنایا، پوری زندگی وقف کر دی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضور قبلہ راجہ صاحب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم سب ایک ولی کے در پر موجود ہیں، اور میں یہ ARYQTV کی وسادت سے پوری دنیا میں یہ عرس پاک لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ولی کیا ہے، میں کیا تعریف کروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عموماً جب بھی ولی کا ذکر آ جائے تو اس کے ساتھ کرامت کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ولی کو کرامت تو ایک اعزاز کے طور پر دیا ہے، لیکن ولی کی نشانیوں میں سے کرامت نشانی نہیں ہے۔ ولی کی نشانیوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو نصاب مقرر کیا وہ ایمان اور تقوی ہے۔ کسی پر اگر کرامت نہیں ظاہر ہوئی اور وہ ایمان اور تقوی کی تمام شرطوں پر مکمل اترا تو اس کے ولی یا پیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کسی پر کوئی حرف عادت عمل ظاہر ہو جائے
اور وہ ایمان اور تقوی کی شرطوں پر مکمل نہ اترے تو وہ کرامت نہیں استدراج ہوگا. جیسے کہ دجال آئے گا، مارے گا بھی، زندہ بھی کرے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی ایسا عمل جو کہ ہر کی عادت ہو اور ظاہر ہو جائے، اور اس کے لیے کیا شرائط رکھی گئیں کہ اگر اعلان نبوت سے نبی سے ظاہر ہو، اعلان نبوت سے قبل، تو اس کو ہم ارہاس کہیں گے. اگر وہی چیز اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو جائے تو ہم اس کو نبی کا معجزہ کہیں گے. اور اگر کسی عام شخص سے ظاہر ہو جائے تو وہ معاونت ہوگی. اور وہی کسی ایک کامل ولی سے ظاہر ہو جائے جس کی ایمان اور تقوی کی شرائط مکمل ہوں، تو اس کو ہم اور میں یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ ایک بات ہم لوگ جب بھی ولیوں میں یہ چیز دیکھ لیں، ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی کرامت نظر آ گئی، یقیناً یہ ولی ہوگا. لیکن علماء کرام نے، بزرگان نے، مفسران نے یہ لکھا ہے کہ صرف ایمان اور تقوی کی شرائط مکمل ہوں اور کرامت ظاہر نہ ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ ولی ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ ذکر کیا. حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے یہ چیز بیان اس لیے کی کہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کرامت اور استدراج میں فرق کر سکے. آپ نے ذکر کیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی تبلیغ کے سلسلے میں، ایک انسان بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے حضرت میں نے آپ کے ساتھ سفر پر جانا ہے. آپ نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے کفر کی بو آتی ہے. آپ نے مراقبہ کیا. کچھ دیر جب گزر گئی تو آپ نے ٹالنے کی کوشش کی کہ بیٹا سفر لمبا ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکوں گا، مشکلات ہیں. تو اس نے ضد کی، مختصراً آپ نے ساتھ لے لیا. کچھ عرصہ گزرا، جب اس سے بھوک کی کیفیت کو برداشت نہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ہمیں کچھ کھانا عطا کر دے. آپ سجدہ ریز ہوئے. جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ایک طبق نازل کیا جس پر 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے. ایک ایک آپ نے اس کو دے دیا، ایک خود کھا لیا. پھر کچھ عرصہ دوبارہ گزر گیا، پھر وہی کیفیت ہونا شروع ہو گئی. اس نے جب حضرت نے یہ سوچا کہ ہر دفعہ ایک سی کیفیت نہیں ہوتی، آج قبل اس کے کہ یہ مجھ سے کہے، میں اس سے یہ بات کہتا ہوں. حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس سے کہا تم بھی پادری ہو اپنے مذہب کے، آج تم اللہ سے مانگو. اس نے یہ بات سنی اور سجدہ ریز ہو گیا. میں آپ کے ایمان کو دیکھوں گا، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ سجدہ ریز ہو گیا. آپ نے دل ہی میں سوچا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی کہاں سنی جائے گی. کچھ دیر گزر گئی. جب وہ سجدے سے اس نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ایک طبق نازل کیا جس پر 4 روٹیاں اور 4 شربت کے پیالے تھے. آپ حیران ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا کہ کل یا شیخ کھائیے. آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ کرامت تو ہو نہیں سکتی، تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو، اور استدراج کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا. اتنی دیر گزری تو اس نے کہا کل یا شیخ کھائیے اور 2 مبارکباد وصول کیجئے. آپ حیران ہو گئے. آپ نے حیرت سے پوچھا کون سی 2 مبارکباد ہیں؟ اس نے کہا شیخ جب میں سجدے میں گیا تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا دین سچا ہے تو 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے نازل کر دے. اور میں نے اللہ رب العزت سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ اگر شیخ علی الخواص تیرا سچا ولی ہے تو اس کے صدقے میں مجھے 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے نازل کر دے. یہ وقت گزرا ہی تھا کہ حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس شخص نے کہا
کہ حضرت ایک تو مبارکباد لیجئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامل ولی ہونے کی، اور ایک مبارکباد لیجئے کہ میرا ہاتھ پکڑیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ ولیوں کی کرامات ہیں، اور میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں یہ سنیے گا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت شیخ علی الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب یہ واقعہ نقل کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب شیخ علی الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے تو عام شخص کے یہ بس کی بات نہیں۔ تو میں آج ایک کامل ولی کے در پر بیٹھ کر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ولی وہی ہے جس کی ایمان کی اور تقوی کی شرائط مکمل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے، آج ہم ایک کامل ولی کے در پر بیٹھے ہیں۔ جب بھی ولیوں کے در پر آئیں خود کو منگتا اور بکھاری بنا کر لائیں۔ میں بھی جب ولیوں کے در پر آتا ہوں، اس در پر آتا ہوں تو خود کو بکھاری اور منگتا بنا کر لاتا ہوں۔ یہاں سے کچھ لے جائیں، کچھ خیرات لے جائیں۔ وہ خیرات کیا ہے کہ اپنی زندگیوں کے لیے کچھ ایسا لے جائیں جس سے آپ کی زندگیوں میں علمی اور فکری اعتبار سے تبدیلی آ جائے۔ جتنے بھی احباب اس مبارک عرس پاک میں شامل ہوئے، حاضر ہوئے، میں سب کے نام لوں فردن فردن تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ میں سب کو صرف اتنا کہہ کر یہ بات آگے بڑھاؤں گا، ایک ہو وہ پھول ہوتا ہے، ایک سے دو ہو جائیں وہ گلدستہ بن جاتا ہے، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج یہ گلدستہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی احباب تشریف لائے میں سب کو خادم درگاہ حضرت بری امام صاحب و خادم درگاہ حضرت کلو بابا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ حضور قبلہ راجہ محمد سرفراز اکرم صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب کا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ولیوں کے در پر ہیں اور میں آغاز بھی یہاں سے کروں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور آباد ہیں تجھ سے دل جن کے، ان میں میرے آقا میں بھی سہی، تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا میں بھی سہی، اور میری ہر دھڑکن تیری دیوانی، میں تیری ہواؤں کا زندانی، جہاں کریں فرشتے دربانی، اس گلی کا کتا میں بھی سہی، اور لب پر جب اللہ ہو آئے، لب پر جب اللہ ہو آئے، ہو سے تیری خوشبو آئے، میرے حجرائے ہجر میں تو آئے، تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی۔ اس عظیم الشان اس مبارک عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کی پہلی نشست کا آغاز کرنے کے لیے میں اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان شریف سے تشریف لائے ہوئے فخر القرہ زینت القرہ سید مزمل شاہ ہاشمی سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دل نشیں انداز سے تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب و اذہان منور فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشونه رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله على رسول الله على رسول على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله
وآل الأطهار. ماشاءاللہ میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. سید مزمل شاہ ہاشمی عہد حاضر کے منفرد لب و لہجہ رکھنے والے قاری قرآن، اللہ رب العزت ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. یہ محفل پاک چونکہ ولیوں کے در پر ہے اور بات وہیں سے چل پڑی، میں بھی یہ چاہوں گا کہ ایک ولی کامل کا لکھا ہوا کلام پیش کیا جائے. اور وہ کلام میں جانتا ہوں کہ جب میں بولوں گا تو سب کے زبانوں سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لکھا ہوا شورائے آفاق کلام جس کی تضمین بھی ایک ولی کامل قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو، سبحان اللہ کا تکرار ہے. جہاں مل کر پڑھنے کا مقام ہو وہاں مل کر پڑھیے گا، اور جہاں سننے کا مقام ہو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیجئے گا. کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو، سب مل کر پڑھ لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مل کر گونج پڑ جائے، کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو، مل کر پڑھ لیجئے. رات لمیری یہ جھلی غمتی لال ہنیری یہ ای رحمت پہ وچ دیری یہ اج سکھ مترا دی بدھیری یہ کیوں دلڑی اداس دھنیری یہ لو لو وچ شوق چمیری یہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. مہار زمانی اوتی دو جملے سلطانی اتھے گم عقل انسانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی ظلم پہ آنکھ مستانی مخمور اکھی ہمت بھریا عنوانا تھا رب سچے دی برہانا تھا یا اکیاں دا قرآنا تھا
صورت نو میں جانا تھا جانان چ جانے جہانا تھا سچا تھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تھی شانہ سب بڑیاں صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا جیا کھاتے کھاتے دی میں شانا تھا جس شان کو شانا سب بڑیا وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْهُ عَيْنِي وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْهُ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف گنا تکتا رہوں خالق میرے شاہکار کا چہرہ اور پوچھا جو سائل نے کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ شرماوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور یہ ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے یہ ہو پاوے ہاتھ کھلنا وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا اٹھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سنو کترے نظر نہ آوے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور جناب آمینہ اٹھی بلائیں لینے کو جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فخر کے رش آئے خود سلیمان کو وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیب ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں بشر کی شاہ و گدا دکھتی جسوی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش پہ منہ ہو بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں
مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقین کتھے جا میں انہی اشعار کے سائے میں، اسی کلام کے سائے میں اپنے ایوان سے ملتمس ہوں۔ قاری قرآن بھی ہیں میرے آقا کا عظیم متاع حبیب، میری مراد قاری حافظ عبدالرحمن آبان آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر جب رنگ عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ سب تیرے قربان میں عشق نبی آج بھی جسے کورونا ہے نظر آتا ہے آج بھی جسے کورونا آتا ہے نظر بیٹھ کر منبر بغداد پہ ابدل
حکم ولیوں پہ چلا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ جان جو چون پہ لٹائے تو یہ رتبہ اسے کا جان جو چون پہ لٹائے تو یہ رتبہ اسے کا پھر جنازہ بھی بتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھا ہے نظر چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات اور آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جان کی بات آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جان کی بات جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات اور نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات انہی اشعار کے سائے میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے ممتاز معروف معتبر ثنا خان اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے قاری محمد سعد حمید آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
بدے گزرا اور دور رہ گئے